بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک باروب صاحب حشمت نورانی صورت والے بزرگ گھوڑے پر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر دستے اقدس پر بیعت لی اور کلمہ کی تلقین فرمائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں صدق و صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ توجہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں عدل و محاسبہ نفسی پیدا ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے اندر حیا اور سخاوت کا نور پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بھی اس نورانی مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرا جسم علم، شجاعت اور حلم سے بھر گیا۔ پھر آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے فرزند ہو۔ پھر میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک چرواہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، ایک دفعہ میں اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک کتے نے مادہ بھیڑ سے جمع کیا، جس کے نتیجے میں وہ مادہ بھیڑ حاملہ ہو گئی، اور اب اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے بھیڑ کے حکم میں لیں یا کتے کے حکم میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کہ اگر وہ بچہ گھاس کھاتا ہے تو بھیڑ کے حکم میں ہے، اور اگر گوشت کھاتا ہے تو کتے کے حکم میں ہے۔ چرواہا، کبھی گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کہ اگر کتوں کی طرح پانی پیتا ہے تو کتے کے حکم میں ہے ورنہ بھیڑ کے حکم میں۔ چرواہا، دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے پانی پیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو چلتے وقت اگر غلہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو کتا ہے، اور اگر آگے آگے چلتا ہے تو بھیڑ ہے۔ چرواہا، دیکھا ہے کہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کہ اگر اپنے پیٹ کے بل بیٹھتا ہے تو بھیڑ ہے، اگر پونچھ کے بل بیٹھتا ہے تو کتا ہے۔ چرواہا، دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے بیٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کہ کتوں کی طرح سے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کتا ہے ورنہ بھیڑ ہے۔ چرواہا، دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسے ذیبح کر کے دیکھو کہ اگر اس میں اوجڑی ہے تو بھیڑ ہے ورنہ کتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر کی خلافت کے دوران ایک شخص دوسرے شخص کو گریبان سے پکڑ کر لایا اور کہتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔
عمر نے کہا جاؤ تم بھی اسے قتل کر دو۔ مقتول کا بھائی قاتل پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، وہ زمین پر بے جان ہو کر گر پڑتا ہے۔ مقتول کا بھائی سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا، لہٰذا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قاتل کے رشتہ دار آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں کچھ جان باقی ہے، اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کافی علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک دن ٹھیک ہونے کے بعد جو یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مقتول کے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے۔ مقتول کا بھائی دوبارہ سے اسے پکڑتا ہے کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ایک دفعہ مجھے مار چکے ہو، اب کیسا قصاص؟ مقتول کا بھائی اسے پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لاتا ہے اور مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ عمر دوبارہ سے اسے قتل کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ قاتل چلاتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ تو یہ مجھے مار چکا ہے، اب کیسا مارنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں یوں فیصلہ کیا کہ اگرچہ مقتول کا بھائی اسے ایک دفعہ مار چکا ہے، لیکن اگر پھر بھی اپنے بھائی کا قصاص لینا چاہتا ہے تو پہلے یہ اجازت دے کہ اسی طرح کی ضرب جو یہ پہلے اسے لگا چکا ہے لگا کر اپنا بدلہ لے لے، پھر وہ اپنے بھائی کا اسے بدلہ لے۔ اب جو مقتول کے بھائی نے دیکھا کہ جیسی ضرب میں نے اسے لگائی تھی اور نہیں مرا، اگر وہ میرے لگائی جائے تو میں تو مر ہی جاؤں گا، لہٰذا وہ اپنے ادعا سے باز آ گیا۔ اس طرح دونوں صحیح و سالم محکمہ سے باہر آ گئے۔ نوٹ: اسی طرح کا واقعہ بچے کے قتل اور باپ کے ادعا کے بارے میں بھی نقل ہوا ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا۔